نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ پروگرام گفت و شنید میں خوش آمدید، اور اس میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب۔ توصیف صاحب السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ویلکم سر۔ بیک ٹو دا اسٹوڈیوز۔ ہم ہر دم آپ کے ہی ساتھ ہوتے ہیں جہاں بھی ہوں۔ سر جی، کچھ چیزیں جو ہے نا، میں آج سوچ رہا تھا تو ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی پلاننگ کی، اور اللہ بہترین ہے پلانر۔ یہ جو مغرب میں خصوصاً امریکہ میں جو اسرائیل کے خلاف وہاں کی عوام کے اندر جو رد عمل نظر آ رہا ہے، وہ ہر روز عیاں سے عیاں ہوتا چلا جا رہا ہے، جس میں کہ وہ لوگ اس بات پر آ گئے ہیں کہ یہ بچر ہے نیتن یاہو، یہ قاتل ہے، یہ سفاک ہے، اور اس سے اعلان بیزاری، اعلان ناراضگی، یہ اب ایک نام بن گیا ہے امریکہ کی عوام کا۔ یہ وہ امر ہے اللہ کا کہ وہ جو ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر جب دنیا نے ریئیکٹ کیا، اور قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد جب معاملہ ہوگا، اس وقت تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر بھی پکاریں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ہمارے پیچھے یہودی ہے، آؤ اس کو جو ہے وہ اس کو قتل کرو۔ تو یہ احادیث میں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس آج سے 1.5-2 سال پہلے اسرائیل کا جو ڈنکا بجا ہوا تھا، اسرائیل کا جو ہوا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اینٹی سیمیٹزم کی بات، ہر جس شخص کو ڈی فیم کرنا ہو اس کو اینٹی سیمیٹک قرار دے دیا جاتا تھا، اور اسرائیل کے خلاف کوئی امریکہ میں بات نہیں کرتا تھا، وہاں کی عوام بھی اس کے ساتھ تھی، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ ہمارے ٹیکس منی سے جو ہے وہ اسرائیل کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہوئیں۔ پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مائل سٹون تھا، وہ ممدانی کی ایک جیت تھی، اور جس میں کہ وہاں کے جیوز نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ جی بالکل۔ وہ امریکہ کی اور ٹرمپ کی جو ایک پالیسی چل رہی تھی پرو اسرائیل، اس کے خلاف ایک بہت بڑا ایک علامتی معاملہ تھا۔ اب جے ڈی وانس صاحب کی جو صحافیوں سے بات چیت آئی ہے، اس میں انہوں نے جو بات کی ہے اور ڈانٹا ہے اسرائیل کو، اور جس کو میں کہتا ہوں کہ نیتن یاہو کو بھی اس کی اوقات جو ہے وہ یاد دلائی ہے۔ تو یہ پوری ایک سلسلہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو اس نے حرکت کی تھی ایران کے حوالے سے 28 فروری 2026 کو، وہ اس کا یہ خیال تھا کہ جناب میرے ساتھ امریکہ ہے، میرے ساتھ پورا مغرب ہے، ان کی فرنگ کی رگ جام میرے ہاتھ میں ہے، اور ان کا فائنینشیل سسٹم اور سارا سسٹم، اور میں سب کچھ جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور پھر یہ کہ بہرحال عرب ممالک کے اندر بھی میرا پینیٹریشن ہے، تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے سب سے بڑے فیور امریکہ کی صدور کی تاریخ میں شاید سب سے بڑے فیور کرنے والا صدر جو ہے وہ ان کو ملا، جس نے کہ پچھلے ٹینیور میں یروشلم کو دارالخلافہ قرار دے دیا اور وہاں پہ ایمبیسی کو موو کروا دیا، اپنی امریکن ایمبیسی کو۔ بہت بڑا سٹیپ تھا، اور اس کے بعد بھی اسرائیل کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ جو معاملہ ان کا رہا۔ کہانی آگے ختم ہو رہی ہے، اب جہاں تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں اب مذاکرات ہو رہے ہیں، اسرائیل ناراض ہے، اس نیتن یاہو کے سخت بیانات آ رہے ہیں کہ جس کو کہ جواب جو ہے وہ ٹرمپ دے رہا ہے، اور وہ ٹرمپ کو لتاڑ رہے ہیں اس کے اوپر۔ لگتا ہے جیسے ایک زخمی سانپ جو ہے نا، وہ ایک جسے کہتے ہیں بے چین ہوا ہو، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کی نظر آ رہی ہے۔ یہ مذاکرات ابھی جب پہنچے تھے یہ لوگ وہاں پہ، تو میں اس سے جسٹ پہلے شاید دوبارہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ حالات تو یہ ہے کہ اسرائیل تو کسی صورت نہیں مان رہا، اور اسرائیل کی عوام کی اکثریت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ایران جیت گیا۔ اور آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ اسرائیل کامیاب نہیں ہوگا تو یہ نیتن یاہو کی موت ہے سیاسی، اس لیے کہ وہ بہت سے جرائم میں بھی مطلوب ہے، اس کی پاپولیرٹی بھی ڈاؤن ہے، وہاں کا سیاسی نظام بھی جو ہے وہ بڑا باریک ہوا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم ذرا سامنے رکھیں گے، اور اللہ کا امر سامنے ہے، اور ایران کی ثابت قدمی سامنے ہے، اور پھر آخری بات کیا کہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ جناب دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے خواب کو خاک میں ملا دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا وہ بھی پاکستان کے حوالے سے تھا جی، اور یہ جو چناب پر جو اس کا رخ موڑنے کی بات ہو رہی ہے،
تو انڈیا سے بہت سارے لوگوں نے آپ کے جو مختلف تبصرے ہیں میرے اوپر، تو میرا خیال کم اعتراض ہوگا ان کا. تو ایک تو وہ تھوڑا سا بلو دی بیلٹ بھی میں نے کمنٹس دیکھے ہیں، لیکن میں ان کے لیے پہلے مشورہ چھوڑ دوں کہ یہ آپ کو بیوقوف بنا کر جنگ میں جھونکنے کی کوشش ہے، اور پبلک نے فیس کرنا ہوتا ہے. کسی ملک نے اپنا پانی نہیں بند کروانا ہوتا، یہ آپ بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو یہ آپ کو جنگ میں جھونکنے کی کوشش ہے، جنگی جنون میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے بلا وجہ دو نیوکلیئر سٹیٹس کو. تو وہ اپنی حکومت کا احتساب کر لیں پہلے، کسی اور کو تبصرے کے لیے وہ زیادہ سمجھیں کہ جی ان پر تبصرہ کر کے کافی ہماری تکلیف ہوئی تھی کافی تکلیف. بھارتیوں میں کو، اس وجہ سے اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا. جی، اور بڑے ہم کمنٹس نے انہوں نے عقل کیے کی ہیں. بات بتائی ہے انہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 25 کروڑ لوگوں کا پانی بند کر دے اور انہیں کوئی کچھ نہیں اور کہے آپ گا. اندازہ کریں کہ ان میں سے کچھ ابھی بھی ایسے لا علم لوگ ہیں کہ وہ مان ہی نہیں رہے کہ ان کی پٹائی ہوئی ہے پچھلے سال. جی جی بالکل. وہ یہ بھی چلیں وہ نہ مانے، لیکن وہ اس بات کو ٹرمپ ضرور، بول رہا ہے، اب تو وہ خود مان گیا، ان کے ایئر چیف مان گیا ہے، جن کے سر مودی مان گیا ہے کہ جناب ہماری پٹائی ہوئی ہے، سر جن ہمارے کے جہاز گئے ہیں ساتھ اتنے. 15 سال آپ اتحادی رہے ہیں، ٹرمپ کی تو کیمپین چلائی ہے مودی نے. ہاں، اس نے کہہ دیا بھی وہ یا تو وہاں سے مکر جائیں نا، یا جواب دے دیں، ایک دفعہ کھل کر تو بتائیں نا کہ ہمارے طیارے نہیں گرے. چلے یہی کہہ دیں، یہی کہہ دیں. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف، انڈین عوام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اگر پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش، یہ صرف پاکستانی عوام کے خلاف ایک جنگی جنون ہے، سازش. ہندو ہارٹ لینڈ آف انڈیا میں وہ سازش ہے، ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہے. یہ میں انہیں لیکن ہم سمجھانا نے چاہتا ساتھ ہوں. ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوشش صرف اس کی مودی کی نہیں ہے، بلکہ پیچھے اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کہیں انگیج ہو، جی کیونکہ بالکل. جو زک پہنچی ہے اسرائیل کو، اس کا یہ خواب تھا، اس خواب کو خراب کرنے میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ اپنی جگہ قابل تحسین ہے. سر یہ کل کی ہی رپورٹ ہے، انٹرنیشنل جریدے کی ہے، کہ انڈیا اور اسرائیل کا تعاون جو ہے اب صرف ملٹری یا وہ سرویلنس، اس طرح کے دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے وہ کوآپریشن نہیں رہا. اب وہ پولیٹیکل کوآپریشن بھی بن چکا ہے، اور وہ اس میں ان کا ایک ایکسس بننے جا رہا ہے جس کی کوشش میں ہے، اور اس میں انڈیا شامل ہے. تو وہ آپ والی بات کی تصدیق ہوگی. اب چلتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی طرف. سر جی، بالکل سر، یہ امر ربی تھا، اور ہم نے ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو رواج تھا کہ جی امریکہ جہاں پر حملہ آور ہو گیا، بس جی. یہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ تھے، اور شکر یہ ہے کہ ہم نے ان پروگرامز میں بھی کہا کہ ایران جیتے گا. اور ہم نے یہ نہیں صرف کہا کہ اگر ایران کھڑا رہا تو دوسری طرف کا جو لاجسٹکس کا ایشو ہے، ایران کے میسو کنٹری ہونے کا ایشو ہے، ان کی نیشنلزم کا ایشو ہے، ایک نظریے کا ایشو ہے، وہاں یہ نہیں لڑ سکیں گے. اور وہی دیکھیے کہ وہی ہوا. اور جس طرح کا ایم او یو سائن کیا پھر اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے، جی، جو کہ ان کا دوست بھی کہلاتا ہے، وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ جیتا کون ہے. اب اگلی بات آ گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی. سر یہ جو بھی اب اسے دھمکا رہے ہیں جے ڈی وانس یا ڈونلڈ ٹرمپ، بلکہ اب تو اس نے ایران کے خلاف بھی بڑا سخت بیان دے دیا. خیر اس کی اب بیانات کی کوئی کریڈیبلٹی اتنی نہیں. اگر اس کی کریڈیبلٹی ہوتی تو پہلی شک ہے لیبنان کے حوالے سے، تو اسرائیل نے بھی وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے انٹرسٹنگلی، جو ایران نے اس کے ساتھ کیا، کہ اس نے کوئی اہمیت نہیں دی، اپنا جنگ کی طرف دھیان رکھا. تو یہ مجبوری میں کر رہے ہیں. اسرائیل کو ڈانٹنا انہیں بڑا تکلیف دیتا ہے. یہ اسی لابی کے ذریعے برسر اقتدار آئے ہیں. لیکن سر وہاں پر جو جنریشنل چینج آیا ہے، وہ جنریشنل چینج جو ہے وہ یہ کنزرویٹو جو ہیں یا ریپبلکنز ہیں وہاں بھی آ گیا ہے. وہ جو چینج جو ہم سمجھتے تھے 20 سالوں میں آ رہا ہے، وہ ایران کی جنگ کی وجہ سے نہیں، وہ سر غزہ کی نسل کشی سے شروع ہوا. اور وہ نسل کشی صرف اسرائیل نے نہیں کی، امریکی نوجوان یا اب جو ان کے بھی ساتھ پہلے اسرائیل کے دوست ہوا کرتے تھے، جی، اب وہ صرف یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ بھی امریکہ اس جینوسائیڈ میں شامل تھا، امریکہ نے اسلحہ دیا، جی، امریکہ نے اس جینوسائیڈ کے لیے خصوصی اسلحہ بھی دیا، وہ کوڈ کاپٹرز بھی دیے، جو عورتیں خیموں میں اپنے کوئی پکا رہی ہوتی تھی ان کو بھی جا کے
کسی مرد عورت بچے کی تمیز کیے بغیر، یہ سب امریکہ نے دیا، اور پھر جے ڈی وانس نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ اس کا 2/3. جی ٹیکس، اور امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ گیا ہے. جی یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ بہت بڑا پریشر ہے، پبلک پریشر. ادروائز یہ لوگ نہیں ہلنے والے تھے. اور دیکھیں آپ ایران کے اوپر جنگ کرنے آ گئے ہیں، کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے. اسرائیل کے لیے. تو یہ کوئی چھوٹی سی نشانیاں نہیں ہیں. اور اس میں چینج کیوں آئی؟ ایران نے جو ریزسٹنس دی وہ بھی ایک شیر ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایران نے یہ بھی منوایا کہ لیبنان اور ایران ایک محاذ ہے، اور وہ پہلی شک لکھوائی انہوں نے. عمل درآمد میں رکاوٹ تو ظاہر ہے، اسرائیل کو بڑی تکلیف ہے. وہ تو یہ ہے کہ بھی میں کس کو کھاؤں، اب میں کس کو کھاؤں. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ شام والے کب اپنا علاقہ مانگتے ہیں. کہاں وہ بیچ رہا ہے کہ ہم شام کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ حزب اللہ سے لڑے. سازش کو مسلمانوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. تو حالانکہ شام کے علاقوں پر بھی قابض ہے اسرائیل. جی بالکل. تو کدھر لگانا چاہتے ہیں؟ یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ کس طرح اسے تسلیاں دی جا رہی ہیں. یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹائپ جو لوگ ہیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ اصل ہمدرد ہیں اسرائیل کے. جو اس نے کہا نا کہ بھی ہمارے علاوہ آپ 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے، آپ کے علاوہ ہمارے علاوہ آپ کو کوئی اور ملک جو کوئی عزت نہیں دے رہا. تو وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ فی الحال پیچھے ہٹ جائیں، آپ کی شہرت خراب ہوگی، آپ بہتر کر لیں. لیکن نیتن یاہو کے سیاسی مستقبل کا مسئلہ ہے. اب اگلا جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے وہ بینٹ، اس کی میں تقریر سن رہا تھا کہ میں اپنی عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں ہی اگلا وزیر اعظم آ رہا ہوں، یہ اس کی تقریر میں ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایران کو عبرتناک مثال بنا دوں گا، اور جب تک ایران تباہ نہیں ہوگا میں یہ کام بند نہیں کروں گا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ امریکہ کے بغیر 1 گھنٹہ جنگ نہیں کر سکتے. چھوٹا ملک ہے، یہ بھی تو اسپارٹا اسٹیٹ ہے، تو یہ امریکہ کا کوشچن تھا. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی پبلک اوپینین نے، اب یہ تو بات ختم ہو گئی نا کہ اسرائیل کی گورنمنٹ پہ تنقید اینٹی سیمیٹزم ہے. یہ بات تو ختم ہو گئی کہ جی نیتن یاہو پر بات کریں گے تو آپ تو جی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ بھی ختم ہو گیا. اور الٹرا آرتھوڈاکس نے بہت کلیئر کہا ہے کہ یہ جو بیچ رہے ہیں یہ ہمارے نام پر بیچ رہے ہیں، یہ ہم آپ کو روکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اس میں وہ جو اشکنازی ہیں کو ان کا کوئی خاص رول ہے. یہ انفیکٹ سیاسی تحریک ہے جو زائنزم ہے، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن انہوں نے بہرحال ایک اپنے مذہب کا کور بھی اندر رکھا ہوا ہے. جی بالکل رکھا ہوا. اچھا لیکن دیکھیں ایک تو یہ ہوا نا کہ عوام کے اندر، امریکی عوام کے اندر، یوز کے اندر مخالفت پیدا ہوئی. اب امریکی عوام کو یہی پتہ چل گیا کہ ہمارا نائب صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے، یہی میں کہہ رہا ہوں، ایڈمٹ کیا اس نے، ایک امریکی کو لڑے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کے منہ سے نکل گیا. اچھا ایک اور جو ایلیمنٹ آ رہا ہے نا سر، وہ اویئرنیس اس بات کی بھی آئے گی کہ بھائی تم ذرا ہسٹری پڑھ لو، ہمارے حضرت عیسیٰ کو سولی دینے والوں میں کون لوگ تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے حضرت عیسیٰ کی رفع سماوی ہم سمجھتے ہیں، اور ان کے مطابق سولی کے بعد عیسائی ان کو ہمیشہ سے مجرم گردانتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو عیسائیوں نے جب ہینڈ اوور کیا وہاں کا چارج، تو کیا شرط رکھی کہ یہودیوں کو یہاں نہیں آنے دینا. یہ مخالفت دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے شروع ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک یہ مخالفت رہی ہے، اور یہ ان کو پارڈن نہیں ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان کو ٹھیک ہے آ کر وزٹ کرنے کی اجازت ہے، رہ نہیں سکتے. یہ گواہی ہے اس بات کی کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں شدید ترین دوری تھی، کیونکہ عیسائی ان کو اپنے مسیحا کا قاتل یا جسے بھی کہیں کہ سولی پہ چڑھانے والا سمجھتے تھے. یہ تو 28 اکتوبر 1965 میں جا کے
جو یہ سینٹ پال ہے اس نے جا کے یہ کہا کہ نہیں جی ہم اس کو عیسائیوں کو اپنے یہودیوں کو جو ہے ہم پارڈن کرتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اس میں شامل تھے. اور یہ بھی انہوں نے اس وقت کیا اس پال نے. اس سے پہلے ایک مورخ سے اس کی ملاقات ہوئی تفصیلی, فرانسیسی مورخ, اس سے ملاقات ہوئی, اس نے ان کو کنونس کیا اس بات پر اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی. تو جا کے پھر یہود اور نصارہ آپس میں اکٹھے ملے اور ان کی محبتیں بڑھی ہیں, اور وہاں سے انہوں نے جس حضرت عیسیٰ کو عیسائی نبی مانتے ہیں اور اپنے تئیں تو وہ اور لیول پہ بھی مانتے ہیں, ان حضرت عیسیٰ کو یہودی جو ان کے آبا و اجداد تھے وہ کافر, ساحر, ولد الزنا, معاذ اللہ, کذاب قرار دے چکے ہیں, اور اپنے تئیں وہ انہوں نے پوری ان کو سولی پہ چڑھانے کی مدد کی ہے. یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پوپ صاحب کی اس بات کو, اس جسے کہنا اس بدعت کو لے کر جو ہے وہ یہودی اور عیسائی اس طرح چلتے رہے, اور پھر عیسائی دنیا نے اسرائیل کی حمایت میں انتہا کر دی. بالکل کوئی شک نہیں. برطانیہ کو لے لیں آپ یا آپ امریکہ کو لے لیں, اور اب چونکہ اب چیزیں انفولڈ ہوں گی اور اینڈ ٹائمز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو اب ان کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی ہیں, اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد اس لحاظ سے بھی ان کی آنکھیں کھلیں کہ بھئی ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. اور میں جب چیک کیا کہ محرک کیوں ہوا پارڈن کرنے کا, ایک تو ملاقات, دوسرا اس لیے کہ جو جرمنی میں ہوا تو اس قدر نفرت یہودیوں کے ساتھ تھی اور جو قتل عام ہوا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ حل یہی ہے کہ کوئی ان کا جو ہے وہ لیڈر اس کو پارڈن کر دے. بالکل. اور اس نے پارڈن کیا 28 اکتوبر 1965 کو. اس کے بعد سے ایک نیا سفر اور الگ چیز جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے, اور جو آج پہنچی ہے, اور اب لوگوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جی یہ سر ایتھنو نیشنلزم کی بنیاد پر یہ صہیونی تحریک شروع ہوئی نا, یہ ان کی کامیابی اسمارٹنس بھی سمجھیں. یہ عیسائیوں کو بالکل اپنا دشمن گردانتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے کرسچن زائنزم پر پچھلے 100 سال میں یا کم از کم 70-80 سال میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, ان کو خریدا ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, ہالی ووڈ میں فلمیں بنوائی گئی ہیں اور ٹھیک ہے ظلم ہوا, لیکن فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ بھی فلمیں بنائی گئی. میں ایک فلم کی مثال دیتا ہوں جو مووی تھی ایئر فورس 1, جس میں امریکی صدر کا طیارہ اغوا ہو جاتا ہے. طیارہ اغوا کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان, فلسطینی مجاہدین. فلسطینی مجاہدین کی کوئی تنظیم ہے. اس طرح لوگوں کو وہاں کے جو امریکی عوام, ان کی پبلک جو ہے وہ ان کا پوائنٹ آف اٹینشن تھی کہ ان کو اپنے شکنجے سے نہیں نکلنے دینا. ایک تو اپنا وکٹم کارڈ کبھی نہیں چھوڑنا, اور جو ہی کوئی بات کرے آپ کے خلاف, اسرائیل کے ناجائز ہونے کی بات کرے, اسرائیل کی جینوسائیڈ کی بات کرے. سر یہ پہلی دفعہ جینوسائیڈ تو نہیں کیا اس نے غزہ میں, نکبہ بھی ہے, 67 کی وار بھی ہے, 73 کی بھی ہے, اور مسلسل جاری رہتی ہے, اور قابض ہے. یہ سارے جو پروپیگنڈا ٹولز تھے, ریڈیو, ٹی وی, فلم, جو بھی سورسز تھے کمیونیکیشن کے, وہ انہوں نے, یہ سارے بلینئر وہیں بیٹھے تھے, ان کو ہی چندہ دینے والے اسرائیل کے جو بہی خواہ کہہ لیں, تو کرسچن زائنزم کو ساتھ ملاتے ہوئے کہ ہم تو زائنزم لیا ہی ہم نے آپ سے ہے, ان کو جب ساتھ ملایا تو پھر یہ ایک طاقت بن گئے. اور امریکی, میں جو کہتا ہوتا ہوں کہ ان کی پبلک جتنا کوئی معصوم ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ بے وقوف بنے رہے. اب جو کچھ ہوا ہے, ایک تو شکست ایران کے حوالے سے, اور دوسرا جو کچھ غزہ میں انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی ہے, وہ موئنگ دی لان ڈاکٹرائن والی, وہ اتنی ڈسگسٹنگ ہے, نام ہی اتنا ڈسگسٹنگ ہے کہ آپ کو پتہ ہے, وہ ایک اداکار نے ہی کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک فلسطینی بچے نے کہا, نوجوان نے, کہ ہم بڑے ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوتے. تو یہ جو لوگ اوپینین لیڈر تھے, ان کی وجہ سے جو چینج آیا ہے, اور جو ظلم و ستم کیا ہے, اس نے اس 100 سال کا جو پروپیگنڈا تھا, جو فیک پروپیگنڈا تھا, چاہے اس میں پارڈن بھی ڈال لیں, اس نے ہر چیز ڈیبنک کر دی ہے. کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص, جو ایپسٹین زدہ بھی ہے, جے ڈی وانس جیسا, اور ریپبلکن پارٹی, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم تمہارا دفاع اب نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی اپنی پالیٹکس ختم ہونے جا رہی ہے. پھر یہ تو ایک سامنے جو چیز آئی ہے. سر اس میں یہ بھی تو بتائیں نا کہ اس میں ایران نے اب کیا کچھ گین کیا ہے,
جی دیکھیں اس نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایک پاور ٹو ریکن ود کے طور پہ لیا, ٹھیک ہے, اور اب آبنائے ہرمز پر اپنا تسلط اس نے ظاہر کر دیا کہ اب میں جب چاہوں گا میں یہاں سے جسے کہتے ہیں ٹول وصول کر ہاں جی, سکتا آج ہی نیا اعلان آ گیا. جی آ گیا. تو عرب اسٹیٹس جو ہیں جن کو کہ امریکہ ڈرایا کرتا تھا کہ ہم سے اسلحہ لے لو, ہم سے اسلحہ لے لو, ہمیں اڈے دے دو, اگینسٹ ہوم؟ ایران. وہ پوری کی پوری متھ جو تھی نا, اور پوری کی پوری انویسٹمنٹ جو تھی, وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ختم ہوئی. ایران نے تاک کے وہاں کے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور امریکی وہاں سے کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک بات. لہذا وہ پورا کا پورا ایک نظام جو ہے وہ سارا کا سارا, جس پر کہ وہ امریکہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ لیا کرتا تھا, وہ نظام بالکل درہم برہم ہو کے سامنے آ گیا. اسرائیل اب بھی اس معاہدے میں کہیں پہ فریق کی حیثیت میں نہیں ہے, یہ بات اہم ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جب چاہے, کیونکہ وہ فریق ہی نہیں ہے, سگنیٹری بھی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, ٹرمپ ہے, پاکستان ہے, قطر ہے اور ایران ہے, یہی ہے نا, تو اسرائیل کو تو جب چاہے گا وہ کر لے گا. آپ اپنے معاہدے میں بندھے رہیں. اسرائیل ہاں, امریکہ کہے گا کہ جی ہماری پبلک اوپینین خلاف ہے تو آپ خود سے کر لیں, تو اس ہم آپ کی امداد اس کا کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک شک یہ بھی تو ہونی چاہیے تھی کہ امریکہ اس بات کی گارنٹی دے کہ اسرائیل ایسی حرکت نہیں کرے گا. سر ان فیکٹ دیٹ از MOU, دس از ناٹ اے ڈیل. یہ ایک ڈرافٹ ہے جس کے تحت, لیکن اس میں بھی انٹینشن تو آنی چاہیے, انٹینشن آنی چاہیے, اور ایران کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمیں سیکورٹی گارنٹی فراہم کی جائے. ٹھیک ہے, وہ سیکورٹی گارنٹی امریکہ کی نہیں مانگ رہا, انفیکٹ چین یا رشیا کی. سیکورٹی گارنٹی کیوں؟ کہ دونوں نیوکلیئر پاورز نے ایران پر حملہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں آج بھی کہتا ہوں میں نیوکلیئر عدم پھیلاؤ کے حق میں ہوں. ہر کسی کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ 1 گھنٹے میں جنگ بند ہو جانی ہے جی ساری, پن ڈراپ سائلنس ہو جائے گی. ایک تو یہ مسلمان ملکوں کا آپس میں اتحاد ہو, اور ایران کو مار کیوں پڑی؟ ایران کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جنگ آئی ہے اس کے گھر تک. ٹھیک ہے, اگر شروع کیا تھا آپ نے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا معاملہ تو پھر بنا لیں. 1 گھنٹے میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, آپ کے ساتھ مذاکرات کی نوعیت ہی بدل جائے گی. اور ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جنگ کر کے دیکھ لی, آپ ٹھیک رہے, لیکن آپ پر یہ تھریٹ رہے گی کہ ہم دوبارہ اچھی تیاری کے ساتھ آئیں گے. یہ ابھی آپ کو چھوڑے گا نہیں, ایران کو چھوڑا نہیں جائے گا. صرف یہ کہ پبلک اوپینین انپاپولر وار, اسرائیل تو چاہتا ہے, اب اسرائیل کی اتنی بڑی لابی ہے کہ وہ ایک صدر کو گھسیٹ کر جنگ میں لے آیا امریکہ کے, تو وہ دوبارہ بھی لا سکتے ہیں. اس کے لیے ایران کا تو میں نے تو معاملہ بالکل سیدھا کر دیا کہ ایران کے پاس یا تو یہ 4-5 ملکوں کا الائنس ہونا چاہیے, دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے, معاشی معاہدہ ہونا چاہیے, یا پھر ایران کے پاس اپنا نیوکلیئر ہتھیار ہونا چاہیے. تو باقی جو ڈاکٹرائن تھی کہ اب اسی ڈاکٹرائن کے تحت یہ سارے عرب ممالک اب اسرائیل کے حوالے کریں گے. ابراہم ایکارڈ کیا ہے کہ اب یہ آپ کے معاملات دیکھا کرے گا. یہ جو اتنی بڑی غلطی کی ہے اس جنگ کی امریکہ نے, اس کا خمیازہ یہ ہے کہ نظر آ گیا عرب ممالک کو کہ امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا, اور اگر اسے حفاظت کرنی ہوئی تو وہ صرف ایک ملک کی کرے گا, وہ اسرائیل کی ہے, جس کی طرف اشارہ JD وانس نے کیا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے آپ کا دفاع کیا. ادھر UAE کو مار پڑتی رہی, ادھر بحرین میں حملے ہوتے رہے, ادھر قطر میں ہوئے, سعودی عرب میں ہوتے رہے, کویت, اردن, کسی کی حفاظت نہیں کی جا سکی. اور یہ مفت میں حفاظت نہیں ہوتی تھی, یہ بلینز آف ڈالر دیتے تھے اور ٹریلین آف ڈالر انویسٹمنٹ کے طور پر اپنے بینکوں میں رکھتے ہیں. میں سن کر حیران رہ گیا, صرف قطر کے 19,000 ارب ڈالر امریکہ میں انویسٹ ہیں, اور بدلے میں قطر پر بھی حملہ ہو جاتا ہے. اسرائیل نے بھی تو کیا نا, معذرت کروائی گئی, GPS سسٹم کے ذریعے حملہ ہوا, امریکہ کو پتہ نہیں چلا. تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا, اور یہ ہم پریڈکٹ اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں. جنگ کا کوئی فیصلہ ہو, پہلی بات یہ تھی کہ ایران ہی جیتے گا, اور اگر ایران جیتے گا تو ویسٹ ایشیا کی سیاست بدل سکتی ہے, بدل جائے گی. اب یہ اڈے وغیرہ اس حالت میں نہیں رہیں گے, اور لیبنان تک کا اگر معاملہ
ایران معاہدے میں MOU میں لانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو پھر آپ دیکھ لینا بات کہاں تک چلی گئی، اسرائیل کے بارڈر تک تو چلی گئی ہے. تو ایران اپنا آپ منوانے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن ہماری خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ سارے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو منوانے نہ لگ جائیں. آپس کا اتحاد جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس کے نتائج سوئٹزرلینڈ میں آپ کو نظر بھی آئے. پاکستان نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا، ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ، جی فیلڈ مارشل وہاں گئے، وہاں کا وفد آیا، ایون کہ جب کہ حملے بالکل چل رہے تھے تب بھی وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ بلکہ جے ڈی وانس نے کہا ہے نا جے کہ ڈی میری بیوی کے بعد جو میرا سب سے زیادہ آج کل 3 ماہ سے رابطہ ہوتا ہے وہ فیلڈ مارشل فیلڈ جنرل مارشل سے عاصم ہوتا ہے. منیر سے. اچھا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ قطر اچانک بیچ میں کیوں آ گیا؟ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے قطر آ گیا کہ بھائی پاکستان ہی کر رہا تھا، سارا بھاگ دوڑ وہ کر رہا تھا. آپ مجھے بتائیے اسلام آباد میں جب جے ڈی وانس آیا ہے تو پاکستانی تھا نا. یہ قطر بیچ میں کہاں سے کود پڑا؟ یہ امریکہ کی خواہش تھی کہ یہ آ جائے کوئی میڈیشن کروانے کے لیے؟ دیکھیں قطر نے اپنے آپ کو یا یو اے ای کا تو خیر ارادے اور بھی لمبے چوڑے تھے، انہوں نے ہر جگہ پراکسیز بھی بنائی. قطر نے اپنے آپ کو سوئٹزرلینڈ کی ریپلیسمنٹ بنانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم ایک چھوٹی ریاست ضرور ہیں لیکن ہم میڈیشن کے لیے ہر وقت اویلیبل ہیں. اس میں میرا خیال ہے پاکستان کی بھی مرضی شامل ہوگی، امریکہ کی خاص طور پر کنسنٹ شامل ہوگی. پھر قطر نے بہت جلدی اپنا راستہ علیحدہ کر لیا امریکی جنگ سے اور ایران کے ساتھ معاملات حل بھی کیے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب پر کچھ عرصے کے بعد پھر حملے بند ہو جاتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ یو اے ای کی طرح 13 ارب ڈالر دیے ہیں. قطر اور ایران کے بہت سارے معاملات آپس میں بندھے ہوئے بھی ہیں. وہ جو لفان کا علاقہ ہے، جو جنگل ہے جس میں دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں گیس کے، وہ ایران اور قطر کا آپس میں میرا خیال نصف ہے تقریباً. اچھا شاید ایران کے پاس کچھ زیادہ ہے یا قطر کے پاس تھوڑا سا زیادہ ہے، اور اس پر جو ہے نا ان کے ذخائر کا معاملہ وہ ان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا ہے جی آ جائیں. لیکن اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے یو اے ای نے 13 ارب ڈالر دیے، یہ صلح کس طرح ہوئی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن مستقبل یہ ہے کہ قطر اپنے مستقبل کو اب جو گلوبل ساؤتھ کے مستقبل کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سیاست کے ساتھ جانا چاہتا ہے، نہ کہ یو اے ای کی طرح سٹک ہونا چاہتا ہے. میرا خیال ہے اس میں یہ زیادہ رول ہے. تو صاحب جو شرائط جو آ رہی ہیں اس کے اندر، اس میں تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران نے پورا اپنا وزن ڈالا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو شرائط ہیں وہ بہرحال ویلڈ ہیں. اور اس میں کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کو امریکہ منوئن مان جائے گا اس کے اوپر، یا ابھی اس میں بھی کوئی لے دے ہونی ہے؟ وہ منوئن والی بات تو چلیں آگے چل کر دیکھیں گے. جو MOU میں امریکہ مانا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لیبنان والا ایک ہی محاذ مانا ہے. دوسرا جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس میں ایران فی وصول نہیں کرے گا اونلی فار 60 days، اس میں اونلی لکھا ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کی انٹیگریٹی کا خیال رکھا جائے گا، ایک دوسرے کی عزت کی جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے نا، کبھی اس نے پھر غلط بیان دیا ہے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا جو پریسر ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی ہم نہیں اس میں شامل ہونا چاہتے. یہ ذرا اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں. یہ ٹرمپ کی ایک کوشش ہے کہ بھی کسی طرح شامل کر لیں، لیکن وہ 14 نکات میں زیادہ گین جو ہے وہ ایران نے کیا ہے. بلکہ اب میرا خیال ہے میں ایک اور ٹاپک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی. ایک کوئی نوجوان ہے آیوش ملک، اتر پردیش بڑی مشہور زمانہ ریاست ہے انڈیا کی. اس کے قبول اسلام کا معاملہ ہے. آرٹیکل 25 جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں. تو وہ معاملہ جو ہے وہ عجیب طرف چلا گیا کہ وہ اس نوجوان نے اسلام قبول کیا اور کچھ عرصہ وہ خفیہ اس نے اسلام قبول کیے رکھا، اور پھر اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا، اور اس کی شادی بھی کسی مسلمان گھر میں ہوئی ہے. تو اس میں جو بات آئی، اس نے کہا کہ جی میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ میں سنتا رہتا تھا. اور میں نے اس کا انٹرویو سنا، اس نے کھل کر بتایا کہ میں ان سے متاثر ہوا ان کی باتوں سے، اور اس وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا. خوشحال ہندو گھرانے سے اس کا تعلق تھا اس نوجوان کا، لیکن یو پی میں رہتے ہوئے
جس کا وزیر اعلیٰ پہلے نریندر مودی رہا ہے اور اس کے بعد وہ جو یوگی ہے وہ، اور اب انہیں بڑی سختی کا سامنا ہے، وہ تو آگے چل کر کہتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو تعلیمات ہیں وہاں تک پہنچنے کا معاملہ، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس کی برین واشنگ کی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بات کو کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ پاکستان نے برین واشنگ کی ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب تو کافی عرصہ پہلے وفات بھی پا گئے ہیں، اور یہ بات بھی وہاں بھی ہو رہی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے جی کسی کو ملائن وہاں کرنے پہ کا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد سے رابطے میں تھا. یہ انڈین ہاں جی، میڈیا ہاں کا جی، جھوٹا وہ جو تو ہم نے 4 روزہ پروپیگنڈا ہے جنگ نا، بھی وہ دیکھا. تو ابھی تک وہ جھوٹ کے اوپر زندہ ہے، وہ انڈین میڈیا جو ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ایک تو جھوٹ ہے، دوسرا بدترین درجے کی شدت پسندی ہے، ہندو شدت پسندی جو ہے جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، نریندر مودی خاص طور پہ، اس کے بعد سے تو وہ عقل سے عاری قسم کے اور شدید نفرت رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں. دیکھیں جی، بھارت جو ہے وہ ایک سیکولر ملک کہا جاتا تھا، وہاں پر یہ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہیں، اس کے منشور ہے جو اس کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اس میں تو بڑی چیزیں کھل کے لکھی ہوئی ہیں. جب سے یہ ہندو ذہنیت آئی ہے تنگ نظر، اس نے تو وہاں کے عیسائیوں کو نہیں بخشا، ٹھیک ہے، سکھوں کو نہیں بخشا، نچلی ذات کے ہندوؤں کو نچلی نہیں ذات بخشا. کے ہندوؤں کو نہیں بخشا. یہ تو ایسے خوفناک قسم کی ایک رجیم اس وقت آئی ہوئی ہے، اور یہ اس کا پردہ بھی اللہ تعالیٰ جلدی کھولنا شروع کر دے نہیں، گا. اور ویسے لوگوں یہ کو شخصیت سے متاثر ہونے والی جو دیکھیں جی، بات ہے اس میں کوئی برائی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، 1980 میں شروع میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات پی ٹی وی پہ آیا کرتے تھے، جی الہدا بالکل. کے نام سے، اور دنیا اس وقت چینل بھی ایک تھا. تو باقاعدہ ہمیں وہاں سے کسی نے خط لکھا کہ جناب سکھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کے ویڈیوز تقاریر سن کر ہماری بچیوں نے چنیاں لینی شروع کر دی ہیں. یہ 80s کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کا صحیح پیغام کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر، فرقے واریت کے بغیر، نیک نیتی سے کہ لوگ قرآن سے متعارف ہو جائیں، قرآن کی اور اس کے تعلیمات بعد کو اپنا فیصلہ اس کریں. کے بعد اپنا فیصلہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تو یہی تھا کہ زندگی کے 2 مشن جس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھے، اور ساری عمر وہ اس میں رہے زمانہ طالب علمی کے بعد سے لے کر. ایک تو یہ تھا کہ رجوع الی القرآن، لوگوں کو قرآن سے جوڑا جائے، دعوت رجوع الی القرآن، لوگوں کو قرآن سے جوڑیں گے لوگ خود ٹھیک ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں جو ایک نظام بتایا گیا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اس ملک میں جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے پرامن. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کی آپ تقاریر اٹھا لیں، تفسیر اٹھا لیں، اس میں کہیں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نکل کے کھڑے اور مار دھاڑ شروع کر دیں اور غیر مسلموں خدا نہ خواستہ. الحمدللہ تعلیمات ان کی بڑی کلیئر ہیں، اور کہیں پہ وہ پرووکیشن نہیں. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک سوسائٹی کرو، ٹرانسفارم پھر ہو. اپنے ارد گرد جہاں تمہارا اختیار ہے اس کو ٹھیک کرو، پھر اور اختیار بڑھاؤ، تا حد تک کہ پورا جو ہے ایک ملک جو ہے وہ اسلام کے اس پر ہو جائے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کام کیا، اور اس کے اوپر ان کے پاس قرآن و حدیث کی رہنمائی ان کی موجود رہی. اچھا، اب چونکہ زبان کا بیریئر نہیں ہے، ہاں جی بالکل. اردو جو ہے اور ہندی کافی قریب ہے، ہاں جی تو وہ اب سوشل میڈیا پہ بھی تھا، ٹی وی پہ بھی تھا، پھر آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، سی ڈیز، وہ دنیا جہان میں ہر جگہ ہر اردو دان طبقہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ڈاکٹر صاحب کی اس بلکہ ڈاکٹر صاحب نے تو انگریزی میں بھی کی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ کمی بھی پوری کی ہوئی ہے کہ کسی کو یہ شکایت نہ رہ جائے کہ فلاں لینگویج میں میرے پاس مواد موجود نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو تو دیکھ کر اور ہمیں ایک دور میں جب یہاں پر ایکسپو ہوا کرتی تھی نا، بک فیئر، جب اچھے تعلقات تھے انڈیا سے، تو انڈیا سے بھی پبلشرز آیا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں یہاں پہ ایکسپو سینٹر میں ان سے بات کر رہا تھا، تو ایک ہندو پبلشر تھے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں بیان القرآن سنتا ہوں اور میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کس روانی سے اردو بولتے ہیں، ساتھ عربی بولتے ہیں، پھر اردو بولتے ہیں، لگتا ہے جیسے کوئی ڈسکنٹینیوشن ہی نہیں ہے. آپ ان کا نام نہ بتائیے گا، پھر ان کے پیچھے پڑ جائے گا. تو اس طرح کی تو بے تحاشا مثالیں ہیں. پھر 2004 میں ڈاکٹر صاحب وہاں انڈیا میں جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ 2-3 ہفتے وہاں پہ رہے، وہاں پہ پروگرامز ہوئے. تو دیکھیے جی، دین کا پیغام ہے، اور اگر یہ باقی لوگوں کو آزادی ہے تو دین اسلام اور میں والوں یہ کو بھی کہوں گا کہ وہ ہندو ذرا ان بایس ہو کے ڈاکٹر صاحب کو سننا شروع کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. میں نہیں، ویسے آپ نے خیر خواہی کی بات ہے. نہیں بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا تو تب سکھوں کے پیغامات آتے تھے. تو اب اس ڈسیمینیشن کو
روکا جا سکتا ہے جب اتنے ٹولز ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ سنتا ہوگا وہ نوجوان یا یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا کا تو اس کو یہ کیا احمقانہ پن ہے. اور اگلی بات جو ہے اس کا کیس اب پورا ہی دیکھ لیا جائے کہ وہ جو خاتون اس کی بیوی ہے اور اس کے والد، اس کو کس جرم میں ان دونوں کو میں نے شروع میں کہا نا وہ کہ یہ گرفتار ہندو کیا گیا. ذہنیت، ہندو کا جو ایک شدت پسندی اور بند دماغ جو ہے نا ان کا، یہ اس کا شاخسانہ ہے. ان کا بس نہیں چل رہا. یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو پاکستان اور مسلمان یہ تو ان کے ٹاپ لسٹ پر ہے نا، وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ کس پر بلیم ڈالیں. بھائی وہ بہت سے کیا بنائیں گے، جرم کیا بنائیں گے، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. جیسے انہوں نے جھوٹا الزام لگایا نا کہ وہ ڈاکٹر سار احمد سے رابطے میں تھا. ڈاکٹر سار احمد صاحب جب فوت ہوئے تو یہ تو چھوٹا سا بچہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہے نہیں جی اس کی بیوی نے ورغلایا، بیوی برین واش کی. اس کا کیا جرم بنتا ہے ویسے بائی دی وے؟ یہ اپنے آپ کو لافنگ سٹاک بنا رہے ہیں بیسیکلی. اب اگلی بات میں جو لطیفہ بتانا چاہتا ہوں اسی ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ، ایک مسجد ہے، اگین یو پی کا واقعہ. اس کا پہلے عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ اللیگل مسجد ہے، قبرستان میں مسجد تھی، پرانی مسجد ہے، یہ اللیگل ہے جی، اس کو شہید کر دیا جائے. تو وہ ابھی کیس چل رہا تھا. تو جناب وہاں سے پر پولیس نے چھاپا مارا، جس طرح یہ اس خاتون کو اور ان کو سزا دینے کے لیے کہ بھی یہ ایسے نہیں ہو سکتا، تو اس مسجد پر چھاپا مارا گیا اور مسجد میں سے ایک پوسٹر برآمد ہوا ہے جس پر ایک بچے نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے آئی، اس میں ہارٹ بنا ہوا ہے، لو محمد. اب یہ اس پوسٹر کی بنیاد پر پرچہ دیا گیا ہے مسجد میں آنے والوں کے خلاف کہ جناب یہ جو پوسٹر ہے نا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا. اب اس بارے میں بھی بی بی سی نے بھی یہ سٹوری کی ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا جرم ہے، اور پھر اس میں موقف بھی سامنے آ گیا کہ یہ عید میلاد النبی پہ ہر کوئی بنا کے لاتا ہے آئی لو محمد. جس طرح وہ اپنے دیوتاؤں کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ آئی لو فلاں فلاں، تو یہ کون سے قانون کے تحت، اس بات پر بھی سوال ہے کہ یہ کون سے قانون کے تحت اس کو روکا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کو لو نہیں کہہ سکتے، آپ کے جو مذہبی میراث کا مالک ہو، جس نبی کو آپ مانتے ہوں، اس پر اعتراض. اور پھر اس ٹاپک پر اس یوگی صاحب، میں ان کا نام بھول جاتا ہوں، مشکل سا نام ہے، جو وزیر اعلیٰ ہیں، اس نے باقاعدہ خود بات کی ہے کہ جی جب بچوں کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ میں یہ آئی لو محمد کا پوسٹر دے دیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں. اور خود اس نے اس وقت وہ جو جوگیا کلر کا جو لباس پہنا ہوا ہے، وہ ٹینڈ کرائی ہوئی ہے، یہاں پر تلک بھی ہے، اپنا پورا وہ مذہبی اپنا شو آف بھی کر رہا ہے. اور دوسری طرف کسی بچے کا لکھا ہوا آئی لو محمد، اور بڑے کا بھی لکھا ہو تو کوئی جرم نہیں ہے، اور وہ مسجد سے برآمد ہو گیا اور انہوں نے کچھ لوگوں کو تخریب کاری کے خدشے میں گرفتار کیا ہے. سر اس کو بھی ایڈریس کر لیں. سر پھر میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ یہ انتہا پسند ہندوؤں کا ٹولہ ہے جس نے کہ بھارت کو یرغمال بنایا ہوا ہے. میں ان سے کہوں گا کہ بھائی ایک دفعہ قرآن پڑھ لو، قرآن کو بھی دیکھ لو، کیونکہ یہ ایک شاہ ولی اللہ کی ایک پیشن گوئی موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. اور اس بات کا ذکر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تقاریر میں کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اصل میں یہ جو ہندو مت ہے، اگر ہم اس کو پیچھے کریں تو یہ بھی کسی ایک ڈیوائن مذہب سے جا کے ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور منو سمرتی ان کی کتاب ہے. منو اصل میں مہانوح ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس میں سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اور اسلام اور نکالا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں لیکن پرورژن ہو گئی ہے اس کے اندر. تو اسلام کی تعلیمات سے وہ بھی آگاہ ہوں اور دیکھیں تو صحیح اسلام کیا کہہ رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو لوگ اگر صحیح جسے کہیں نا کہ سنسیئرلی یہ سوچنا پڑے گا، یہ بھی ایتھنو نیشنلزم بیچ رہے ہیں بالکل اسرائیل کے ماڈل پہ. آپ اندازہ کریں کہ یہ والا کیس پوسٹر والا، اب وہ
پورا انڈیا میں جو لوگ اپنی سین وائسز ہیں یا باہر وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پوسٹر میں جرم کیا ہوا ہے، اس لڑکے نے، اس نوجوان نے کیا جرم اس کیا کا کیا ہے؟ جرم ہے؟ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ یو پی میں پیدا ہوا ہے اس لیے اسے دھمکایا کچھ جا عرصے رہا ہے۔ بعد شاید یہ اس کو نا آئی ایس آئی کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً یہ کر دیا جھوٹے ہے، لوگ ہیں۔ میں نے انٹرویو سنا ہے، وہ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں پاکستان سے کس نے آپ کو بریف کیا، کس نے آپ کو برین واش کمال کیا، ہے دیکھیے، آپ اندازہ کریں۔ یا تو وہ پھر سارے سوشل میڈیا بند کر لیں، اگرچہ انہوں نے پچھلی جنگ میں ابھی جو پچھلے 1 سال جی پہلے انہوں نے یہ حماقت کی تھی کہ ہمارے کئی چینل جو تھے وہ بند کر دیے تھے، اور جناب کئی چینل کھلے رہنے دیے جو ان کے جی حق جی میں جو بات ان کر کے رہے حق تھے، میں بات کر اور جو ان کے خلاف تھے ان سب کو بند کر دیا تھا۔ تو آنکھیں بند کر دینے سے حقیقت ختم نہیں ہوتی، ان کو عقل کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں ابھی بھی سمجھدار لوگ بہت بڑی تعداد میں جو کہ ابھی انڈر پریشر ہے ان ہندو شدت پسندوں کی وجہ سے، ان کو کھڑا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو رجیم ہے یہ تو ایک بدترین قسم کی، جسے کہنا کہ وہ جی ایک بالکل، فسطائیت پھیلا رہی اسی ہے، بنیاد پر ووٹ نفرت کی بنیاد پر وہ حاصل نفرت۔ کرتے پاکستان کے ہیں۔ الیکشن سے پہلے پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پنگا کرنا ہوتا ہے، جھوٹا الزام لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ووٹ مل جائے۔ اور ابھی جو بہار میں الیکشن ہوئے وہاں پہ کیا کیا انہوں نے حرکتیں جی کی، بالکل، دنیا باقی نہیں دیکھ رہی کہ یہ ہندوستان میں انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے، الیکشنز کو کیسے رگ کیا جا رہا جی ہے۔ بالکل، اچھا پھر جیسے الیکشن جیتے ہیں وہاں کے تو مسلمانوں کی جان عذاب میں کر دی تھی انہوں نے، بھائی ایسے انہوں ہی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اتنے لاکھ جو تو بنگال سے آئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ووٹ سارے فارغ کر جی، دیے، جو چاہے وہ 9 ملین میرے خیال ان کی جو ہے ووٹرز۔ کہ وہ جسے کہیں نا کہ بدماشی چل رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہندوستان کو بھی دعا ہے کہ ہندوستان کو کے لوگوں کو بھی عقل آئے اور وہ اس ہندو شدت پسند جو ہے وہ ٹولے سے جو ہے نا وہ نجات حاصل کرنے کی نجات کوشش حاصل کریں۔ کر، میرا خیال ہے آج اتنا کافی ہے۔ ہم نے یہ ٹاپک میرے ذہن میں تھا کہ ہم اس کو ضرور ٹچ کریں، کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ جی میں اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم اس پر بھی ضرور ڈسکس کر لیں گے کہ ابھی جو بھی کچھ سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا ہے وہ کتنا کو پائیدار ثابت ہو سکتا ہے، کتنا نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں کہ اسرائیل اس میں شامل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوئی ہے اس نے اپنی بےایمانی کوئی نہ کچھ کرنی ہے، اور ہمیں الرٹ ہونا پڑے گا کہ امت مسلمہ پوری کی پوری، اور جی اسپیشلی بالکل، پاکستان اور جو بھی وہاں پہ ممالک ہے، کہ یہ باز نہیں آئیں گے۔ الرٹ رہیں، اپنی سیکیورٹیز کو مضبوط کریں، مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور ان پر اتنا اعتماد نہ کریں، اتحاد کریں، آپس میں اتحاد کریں اور ان پر اعتماد نہ کریں، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ یہ ان کے عزائم جو ہیں وہ اور ہیں، جس بنیاد پر انہوں نے یہ محاذ شروع کیا تھا وہ خود بتا رہے ہیں کہ کیا عزائم تھے، اور کس طرح انہوں نے پہلے بچیوں کے مدرسے پہ بم مار کے جی بچیوں کی قربانی کرائی، پھر اس کے بعد جناب عوام کو کھڑے کرنے کی کوشش کی، کچھ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو بھارت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو اسی صاحب یہ تھا ہمارا پروگرام، اور میں ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی بائسنس سے ہٹ کر جو اسٹریٹ اوے جو ہم سمجھتے ہیں، اور اس میں اگر ہمیں کوئی رہنمائی قرآن و حدیث سے ملتی ہے تو اس کی رہنمائی کو ہم ساتھ لے کر جو ہے ہم کو کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کو لے کر چلیں، اور حالات حاضرہ پر ایک رائے جو ہے وہ ہم بھی پیش کریں۔ اپنے اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org، اور اس پروگرام کے نیچے تو آپ کمنٹ کرتے ہی ہیں، تو کمنٹ ضرور کیجیے، رائے بھی دیجیے، مشورے بھی دیجیے، سوال بھی آپ کر سکتے ہیں، ہم ان کمنٹس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔